ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک ننھی شہزادی رہتی تھی۔ وہ سارا دن اپنی ہمجولیوں کے ساتھ خوب کھیلتی تھی۔ اس کے گھر کے قریب ایک خوبصورت باغیچہ تھا جہاں رنگ برنگی تتلیاں، چہچہاتی چڑیاں، دوسرے پرندے رہتے تھے۔ ننھی لڑکی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن ملکہ نے شہزادی کو ایک سرخ رنگ کی ٹوپی پہنائی جو اس پر بڑی سجی تھی۔ وہ ہر وقت وہ ٹوپی پہننے لگی، جس پر گاؤں کے سبھی لوگ اسے سرخ ٹوپی والی شہزادی کہہ کر پکارنے لگے۔ ننھی شہزادی کو بھی اپنا یہ نام بڑا بھایا۔ ایک دن کی بات ہے کہ اس کی ماں نے اسے ایک چھوٹی سی ٹوکری دی اور کہا کہ اس میں کیک کا ٹکڑا اور شربت کی بوتل ہے، وہ اسے احتیاط کے ساتھ لے کر اپنی دادی اماں کو پہنچا دے اور ان سے ان کی طبیعت کا حال بھی پوچھ کر آئے۔ سرخ ٹوپی والی ننھی شہزادی نے جلدی سے ٹوکری لی اور چلنے کی تیاری کرنے لگی۔ ماں نے اسے روک کر نصیحت کی کہ راستے میں کسی سے بات نہ کرے اور نہ ہی کھیل میں لگ جائے۔ پگڈنڈی پر چلتی رہے اور ندی کے قریب دادی اماں کے گھر پہنچ جائے۔ شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ ماں کی باتوں کو فراموش نہیں کرے گی اور سیدھی دادی اماں کے پاس جائے گی۔ اس نے ٹوکری بغل میں دبائی اور اچھلتی کودتی دادی اماں کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ دادی اماں کا گھر گاؤں کے قریب واقع جنگل کی دوسری طرف ندی کے کنارے پر تھا۔ دادی اماں زیادہ تر بیمار رہتی تھی اور بستر سے کم ہی نکلا کرتی تھی۔ جب شہزادی جنگل کے کنارے پر پہنچی تو وہاں موجود تتلیوں کو دیکھ کر مچل سی گئی۔ وہ اپنی ماں کی نصیحت کو بھول چکی تھی اور تتلیوں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اسی دوران ایک بھوکا بھیڑیا وہاں پہنچا۔ اس نے شہزادی کو تنہا دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ شہزادی کو کھانے کی نیت سے اس کے قریب پہنچا۔ شہزادی نے پہلے کبھی بھیڑیا نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ بھیڑیے سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بھیڑیا نزدیک پہنچ کر مسکرانے لگا۔ شہزادی بے خوف اسے دیکھتی رہی اور بولی، تم بڑے پیارے ہو، کیا تم میرے ساتھ کھیل لو گے؟ بھیڑیا ہنسا اور بولا، تم تو ننھی سی بچی ہو، اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ شہزادی کو یاد آ گیا کہ اسے تو اپنی دادی اماں کے ہاں جانا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، تمہارا شکریہ، تم نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے اپنی دادی کے ہاں جانا ہے۔ میں تو تتلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بھول گئی تھی۔ بھیڑیے نے دادی اماں کا ذکر سن کر پوچھا، تمہاری دادی اماں کیا اسی جنگل میں رہتی ہیں؟ ننھی لڑکی ہنسی اور بولی، نہیں، جنگل کے اس پار ندی کے کنارے ان کا گھر ہے، وہ وہاں تنہا رہتی ہیں۔ میں نے کیک کے ٹکڑے اور شربت دینے جا رہی ہوں۔ بھیڑیا یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ تو شہزادی کو کھانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے فوراً اپنا ارادہ بدلا اور پہلے دادی اماں کا شکار کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ننھی لڑکی کو چھوڑا اور یہ کہتے ہوئے چل دیا، جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ننھی شہزادی نے ہاتھ ہلا ہلا کر اسے خیر آباد کہا۔ بھیڑیا جنگل میں گھس کر غائب ہو گیا تھا۔ شہزادی تتلیوں کو چھوڑ کر جنگل میں داخل ہو گئی اور تیز تیز قدموں سے دادی اماں کے گھر جانے لگی۔ دادی اماں کا گھر اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ دوسری طرف بھیڑیا تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا دادی اماں کے گھر پہنچا۔ ندی کے کنارے پر چھوٹا سا مکان دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ شہزادی سچ بول رہی ہے۔ وہ جلدی سے دروازے پر پہنچا۔ اس نے دھیمے انداز میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے دادی اماں کی کھانسی ہوئی آواز سنائی دی، کون ہے؟ بھیڑیے نے آواز بدل کر جلدی سے کہا، دادی اماں میں ہوں، آپ کے لیے کیک لائی ہوں۔ دادی اماں اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے دروازے پر پہنچی۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو اچانک ایک بھیڑیا دیکھ کر چیخ کر پلٹی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔
بھیڑیے نے جست لگائی اور دادی اماں کو دبوچ لیا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیا دادی اماں کو سالم ہڑپ کر گیا. دادی اماں کو نکلنے کے باعث اس کا پیٹ کافی پھول گیا تھا. اس نے جلدی سے دادی اماں کے کپڑے پہنے اور لحاف میں گھس کر ننھی لڑکی کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شہزادی کیک دینے کے لیے دادی اماں کے گھر آن پہنچی. اس نے دروازہ کھلا دیکھا تو سیدھی اندر چلی آئی. اس نے ٹوکری سرہانے رکھی اور آواز دے کر کہا، دادی اماں آپ کے لیے کیک لائی ہوں، اٹھ کر کھا لینا. بھیڑیا شہزادی کی آواز سن کر اٹھ بیٹھا اور گھونگھٹ نکال کر کھردری آواز میں شکریہ ادا کرنے لگا. شہزادی نے نامانوس سی آواز سنی تو پریشان ہو کر بولی، دادی اماں یہ آپ کی آواز کو کیا ہوا؟ بھیڑیے نے چالاکی سے کہا، ہے آواز بیماری سے پھٹ رہی ہے. شہزادی کو جب بھیڑیے کے لمبے کان دکھائی دیے تو وہ حیران ہو کر بولی، دادی اماں آپ کے کان اتنے بڑے کیوں ہو گئے؟ بھیڑیا ہنس کر بولا، تاکہ میں تمہاری باتیں آسانی سے سن سکوں. شہزادی نے جب بھیڑیے کے لمبے لمبے دانت دیکھے تو تعجب سے بولی، دادی اماں یہ آپ کے دانت اتنے بڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ بھیڑیے نے کہکا لگایا اور بولا، یہ تمہیں آسانی سے کھانے کے لیے ہیں اور یہ بہت نکیلے ہیں. یہ سن کر شہزادی خوفزدہ ہوگی. جب بھیڑیا بستر سے اترا تو ننھی شہزادی نے اسے پہچان لیا. وہ چیخ کر باہر کی طرف بھاگی مگر بھیڑیا زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا. اس نے جست لگائی اور دوسرے لمحے شہزادی کو کھا گیا. پھر بھیڑیا دوبارہ آرام کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹ گیا. اتفاق کی بات تھی کہ ایک شکاری ادھر آ نکلا. وہ اسی بھیڑیے کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا. شکاری نے جب ندی کے کنارے مکان دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ یہاں ایک بڑھیا رہتی ہے جو اکثر بیمار رہتی ہے. اس نے سوچا کہ اس کی طبیعت کا حال دریافت کر لے. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا دادی اماں کے گھر کی طرف بڑھا. جب وہ کھڑکی کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر بستر پر سوئے ہوئے بھیڑیے پر پڑی. وہ چونک کر رک گیا. اس نے بھیڑیے کے پھولے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ بڑھیا کو بھیڑیا کھا چکا ہے. اس نے اپنی لمبی رائفل کندھے سے اتاری اور بھیڑیے کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی. گولی نے اس کا بھیجا پھاڑ دیا. بھیڑیے کے ہلاک ہوتے ہی شکاری نے اندر پہنچ کر اس کا پھولا ہوا پیٹ چاک کر دیا. جب اسے سرخ ٹوپی دکھائی دی تو وہ حیران ہوا. اس نے ننھی لڑکی کو کھینچ کر باہر نکالا جو بے ہوش تھی. اس کے بعد اس نے بوڑھی دادی اماں کو بھی باہر نکالا. ننھی لڑکی نہایت خوفزدہ تھی. دادی اماں نے اسے اپنے سینے لگا کر پیار کیا اور شکاری کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بر وقت ان کی مدد کر کے انہیں ہلاک ہونے سے بچا لیا تھا. ننھی لڑکی نے دادی اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا. کیسے اسے بھیڑیا راستے میں ملا اور کس طرح اس نے یہ چال چلی. دادی اماں نے اس کی بات سن کر کہا، تمہیں پتا تھا کہ تمہاری امی نے تمہیں نصیحت کی تھی. راستے میں اجنبی لوگوں سے گفتگو اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. شہزادی نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کی جانے والی نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھے گی.